اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو فقہی احکام کے بارے میں جاری تھی اور ہم تقلید کے متعلقہ مسائل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ ہماری گفتگو اس نقطے پر پہنچی تھی کہ اجتہاد اور اعلمیت کی تشخیص کا معیار کیا ہے، یعنی میں کیسے یہ جان لوں کہ فلاں شخص مجتہد ہے یا وہ فلاں شخص مجتہد اعلم ہے، یہ پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہے۔ معمولاً 3 راستے بزرگان نے، فقہا نے اپنی کتابوں میں، اپنے رسالہ عملیہ میں ذکر کیے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ایک اہل علم شخص جو خود مجتہد اعلم کی جانچ اور اس کی پہچان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ مجتہد اعلم کی جانچ کرے اور اس کی اعلمیت کو کشف کرے۔ بس پہلا راستہ کیا ہے کہ خود شخص سے مجتہد کسی دوسرے مجتہد کو کشف کرتا ہے کہ یہ مجتہد ہے یا مجتہد نہیں ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ مجتہد اعلم کی اعلمیت اہل خبرہ افراد میں سے اس قدر مشہور ہو جائے کہ خود اس شہرت سے مجتہد کی اعلمیت کا یقین ہو جائے۔ یعنی اگر حوزہ علمیہ قوم میں وہ مجتہد رہتا ہے تو وہاں چونکہ اکثریت علماء کی ہے، تو وہاں اس ماحول میں اس کی اعلمیت کی اور اس کے اجتہاد کی شہرت ہو جائے، تو ایسے میں یقینی بات ہے کہ اس کی یہ شہرت اعلمیت کے عنوان سے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک سے زائد افراد نے اس کی عالمیت کو پرکھا ہوگا، تب جا کر یہ بات معروف ہوئی ہے۔ تیسرا مطلب جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ 2 عادل اہل خبرہ افراد جو مجتہد کی شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ کسی فرد کی عالمیت کی گواہی دے، لیکن کوئی دوسرا 2 افراد ان کی عالمیت کی گواہی کو رد نہ کرے۔ یعنی اگر الف شخص کی عالمیت پر 2 افراد گواہی دے رہے ہیں، 2 اہل خبرہ ہیں، عادل ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں شخص عالم ہے، تو کوئی مزید 2 آدمی آ کر ان کی گواہی کو ریجیکٹ نہ کرے۔ اگر ریجیکٹ کر دیں تو 2 متعارض گواہیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی، تو ایسی صورت میں اس شخص کا مجتہد ہونا یا اس شخص کا عالم ہونا ہمارے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ اب یہاں اگلا مسئلہ جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے وہ ہے مکلف کا وظیفہ، کہ مکلف کا یہاں پر کیا وظیفہ ہے۔ پہلا مسئلہ جس کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ مکلف پر واجب ہے کہ وہ مجتہد اعلم کی شناخت کے لیے تحقیق اور جستجو کرے۔ یہ ہر مکلف کا وظیفہ ہے، میرا بھی وظیفہ ہے، آپ سب کا بھی وظیفہ ہے کہ اگر آپ تقلید کرنا چاہتے ہیں تو مجتہد اعلم کی شناخت کے لیے تحقیق کریں، جستجو کریں، معلومات لیں، حوزہ علمیہ میں مقیم علماء کرام سے پوچھیں کہ اعلم مجتہد اس وقت کون ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس مسئلے میں ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 سے زائد افراد علمی لحاظ سے آپس میں مساوی ہیں تو یہاں مکلف کو اختیار ہے کہ ان 2 افراد میں سے جس کی چاہے وہ تقلید کر سکتا ہے۔ یہ مکلف کو اختیار دیا ہے، اور مکلف یہ بھی کر سکتا ہے کہ بعض مسائل میں ایک شخص کی تقلید کرے اور بعض مسائل میں دوسرے کی تقلید کرے۔ مثلاً وہ ایسے کر سکتا ہے کہ عبادات کے مسائل میں الف شخص کی تقلید کرے اور معاملات کے مسائل میں بے شخص کی وہ تقلید کرے۔ یہ اسے اختیار حاصل ہے، اور یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ ان دونوں میں سے جس ایک کا بھی وہ انتخاب کر لے، وہ یہ توان رکھتا ہے اور اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ تیسرا مسئلہ جو مکلف کے وظائف میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 مجتہدین میں سے ایک کسی خاص موضوع میں زیادہ علم اور زیادہ مہارت رکھتا ہے
تو یہاں مکلف کی کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی ایک مجتہد جو ہے وہ عبادات میں اعلمیت اور مہارت زیادہ رکھتا ہے، دوسرا مجتہد جو ہے وہ معاملات میں زیادہ اعلمیت اور مہارت رکھتا ہے۔ تو یہاں میں جو مکلف ہوں میری کیا ذمہ داری ہے؟ یہاں پر احتیاط واجب کی بنا پر ہر باب میں جو شخص عالم ہے اس کی تقلید کرنی چاہیے اور اسی کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بحث بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ آگے جو بحث نقل کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مجتہد سے دوسرے مجتہد کی طرف عدول کرنے سے متعلق مسائل کیا ہیں۔ یعنی عام عرفی زبان میں ہم اسے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں تقلید تبدیل کرنے کی اجازت حاصل ہے یا اجازت حاصل نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ جو اس مسئلے کے اندر ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غیر عالم سے عالم کی طرف عدول کرنا اور غیر عالم کی تقلید کو چھوڑ کر عالم کی تقلید اختیار کرنا احتیاط واجب کی بنا پر واجب ہے۔ یعنی غیر عالم سے آپ عالم کی طرف تبدیل ہو رہے ہیں اور تقلید کا راستہ تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک زندہ مجتہد سے دوسرے مساوی زندہ مجتہد کی طرف عدول کرنا، یعنی اس کی تقلید چھوڑ کر اس کی تقلید جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض فقہا نے اسے جائز بھی قرار دیا ہے، لیکن مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کے عدم جواز کے قائل تھے۔ یعنی دو مجتہد علم میں مساوی ہیں، آپ نے ایک کی تقلید کی ہوئی ہے، اس کی تقلید کو چھوڑ کر آپ دوسرے کی تقلید میں جانا چاہتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، البتہ بعض مراجع اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی تقلید کرے تو ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ جو یہاں پر ہم اس سلسلے میں بیان کریں گے، تیسرا نمبر مسئلہ، وہ یہ ہے کہ ایسے مجتہد کی تقلید سے عدول کرنا جس کی مکلف کچھ مدت پہلے تقلید کرتا رہا ہے، اس سے عدول کرے، لیکن اسے بعد میں معلوم ہو کہ وہ فتویٰ دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ یعنی میں ایک الف شخص کی تقلید کرتا تھا، بہت عرصہ میں نے اس کی تقلید کی، 2-3 سال تک تقلید کرتا رہا، آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ تو مجتہد ہی نہیں ہے، اسے تو فتویٰ ہی دینا نہیں آتا ہے۔ اب جب میرے لیے یہ ثابت ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے عدول کرنا اور ایک جامع الشرائط مجتہد کی طرف اور اس کی تقلید میں آنا یہ واجب ہے، چونکہ پہلے جس شخص کی میں تقلید کر رہا تھا وہ فتویٰ دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا، مجھے غلط انفارمیشن ملی، غلط گائیڈ کسی نے کیا اور میں نے اس کی تقلید اختیار کر لی، لہٰذا اب اصلاح کرنی چاہیے اور واجب ہے کہ اس شخص کی تقلید کی جائے جسے تقلید کرنا میری ذمہ داری ہے۔ چوتھا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ مردہ مجتہد کی تقلید سے زندہ مجتہد کی تقلید کی طرف عدول کرنا جائز ہے، بلکہ احتیاط مستحب کا تقاضا یہی ہے کہ انسان میت مجتہد کی تقلید کو خیر آباد کہے اور زندہ مجتہد کی تقلید میں داخل ہو۔ مثلا میں مرحوم حضرت آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیا کرتا تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، کیا اب میں مرحوم امام خمینی کی تقلید کو ترک کر کے مقام معظم رہبری کی تقلید کر سکتا ہوں یا حضرت آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے اور احتیاط مستحب بھی یہی ہے کہ میں زندہ مجتہد کی تقلید کروں تاکہ میرے تمام مسائل جو ہیں وہ درست ہوں اور میں زندہ مجتہد سے ہی رجوع کروں۔ پھر آگے جو مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے زندہ مجتہد سے مردہ مجتہد کی طرف عدول کرنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ یعنی میں ایک الف شخص کی تقلید کرتا تھا، مثلا مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا تھا، میں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تقلید کو تبدیل کیا اور اب میں مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی کی تقلید کرتا ہوں۔ کیا اب میں آیت اللہ خامنئی کی تقلید کو چھوڑ کر دوبارہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں واپس جا سکتا ہوں؟ تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ کام کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اگلا جو مورد ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ معمولاً فقہا نے اس باب میں جو مسائل ذکر کیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، یعنی میں خود مجتہد کے محضر میں جاتا ہوں، ان کے سامنے بیٹھتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ آپ کا فلاں مسئلے کے بارے میں فتویٰ کیا ہے، وہ مجھے بتاتے ہیں، میں ان کا فتویٰ سنتا ہوں، یہ میرے لیے حجت ہے۔
پس فتویٰ حاصل کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ انسان خود مجتہد سے جا کر سنے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل افراد اس کے سامنے مجتہد کے فتوے کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے آیت اللہ العظمیٰ نے یہ فتویٰ نقل کیا ہے اور یہ فتویٰ دیا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک مورد اعتماد شخص سے سننا، ایسا شخص ہے کہ اس کی گفتگو پر ہمیں یقین ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی ایسی بات نقل نہیں کرے گا، اور اگر یہ ہمارے مجتہد کا فتویٰ نقل کر رہا ہے تو بالکل درست کر رہا ہے۔ اور آخری مورد مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ہم مجتہد کے مستند رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل میں یا اس کی ویب سائٹ پہ باقاعدہ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجتہد نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو شک پڑتا ہے یا سہو کا وہ شکار ہوتا ہے نماز کے اندر، تو شکیات نماز یا سہویات نماز کے مسائل کو سیکھنا یہ آیا انسان کے لیے لازم ہے، واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو شک اور سہو کے مسائل جو عام طور پر مکلف کو پیش آتے ہیں ان کا سیکھنا مکلف کے اوپر واجب ہے، مگر یہ کہ شخص مکلف کو اپنی ذات پر اعتماد ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی شک ہی نہیں ہوگا، میں کبھی سہو کا شکار ہی نہیں ہوں گا، تو ایسی صورت میں یہ مسائل اس پر سیکھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ احتمال ہے کہ مجھے یہ مسائل پیش آئیں گے تو ان کا سیکھنا اس کے لیے واجب ہے، چونکہ یہ مسائل روز ہیں، دن میں اس نے کئی مرتبہ نماز پڑھنی ہے، تو نماز کے مسائل اور شک اور سہو سے متعلق مسائل کا سیکھنا اس کے اوپر واجب ہے۔ پھر اگلا مسئلہ جو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر دو افراد ایک دوسرے کے برعکس مجتہد کا فتویٰ نقل کرتے ہیں، پہلا آدمی کچھ اور مسئلہ نقل کر رہا ہے اور دوسرا آدمی کچھ اور مسئلے کو نقل کر رہا ہے، تو اب یہاں پر ہماری کیا ذمہ داری ہے کس کے قول پر اعتماد کریں؟ چونکہ دو متضاد آراء ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم ان دو متضاد آراء کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے۔ تیسرا مسئلہ جو یہاں پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد کی توضیح المسائل میں ایک فتویٰ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس ایک شخص آ کر جو فتویٰ نقل کر رہا ہے وہ اس توضیح المسائل میں لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ فتویٰ ہمارے سامنے نقل کر رہا ہے۔ تو اب ہم یہاں توضیح المسائل سے فتویٰ کو اخذ کریں یا یہ جو شخص ہمارے سامنے قول نقل کر رہا ہے ہم اس کی بات پر عمل کریں؟ تو یہاں پر مسئلہ اس طرح سے ہے کہ اگر تو وہ شخص جو نقل کر رہا ہے فتویٰ ہمارے لیے وہ یہ آ کر ہمیں کہے کہ مجتہد کی توضیح المسائل میں جو فتویٰ درج ہے وہ فتویٰ اب تبدیل ہو چکا ہے، نیا فتویٰ جو مجتہد نے دیا ہے وہ یہ ہے، تو اس صورت میں جب وہ ایسے دعوے کا دعوے دار ہے اور شخص بھی مورد اعتماد ہے تو ہم اس کی بات پر عمل کریں گے، تب رسالہ عملیہ اور توضیح المسائل میں موجود فتویٰ پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر نقل کرنے والا شخص اس عنوان کی گواہی نہیں دیتا ہے اور وہ شخص بھی مورد اعتماد اس حد تک نہیں، رسالہ عملیہ زیادہ مستند ہے ہمارے لیے، تو اس صورت میں ہم رسالہ عملیہ اور توضیح المسائل میں درج فتویٰ کے مطابق عمل کریں گے۔ پھر آگے جو یہاں پر آخری مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مجتہد کا فتویٰ نقل کر رہا ہے، مثلا میں آپ کے سامنے ایک فتویٰ نقل کر رہا ہوں اور بعد میں مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے جو فتویٰ آپ کے سامنے نقل کیا ہے وہ غلط نقل کیا ہے، تو یہاں میرے اوپر واجب ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں کہ بھئی اس دن میں نے جو آپ کے سامنے فتویٰ نقل کیا تھا وہ غلط تھا، اشتباہ تھا، آپ اپنے عمل کی اصلاح کریں اور درست فتویٰ یہ ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کچھ سوال بھی پیش کریں گے تاکہ آپ اپنے آپ کو پرکھ سکیں کہ آپ نے ہماری گفتگو کو کس حد تک سمجھا ہے۔ پہلا مسئلہ جو آپ سے جو سوال کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کس صورت میں میت کی تقلید درست نہیں ہے؟ یہ آپ بتائیں کہ کون سی وہ صورت ہے جس میں میت کی تقلید کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال، جب اہل خبرہ کی جانب سے کچھ افراد بعنوان مرجع تقلید اعلان ہو جائیں کہ مثلا آپ ان 10 افراد کی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اہل خبرہ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ ان 10 افراد میں سے اعلم کون ہے، تو اب یہاں پر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ سوال آپ دیکھیں، ہماری تمام گزشتہ گفتگو کو دیکھ کر اس سوال کا جواب نکالیں۔
तीसरा सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि तकलीद में तबईज़ किसे कहते हैं और क्या ये तबईज़ जायज़ है या जायज़ नहीं है। हमारी आज ही की गुफ्तगू में इस सवाल का जवाब मौजूद है। चौथा सवाल जो आपकी खिदमत में पेश करते हैं वो ये है कि किस सूरत में एक मुजतहिद से दूसरे मुजतहिद की तरफ उदूल करना वाजिब है। ये 4 सवाल आप आज की हमारी गुफ्तगू से निकालें तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने हमारी गुफ्तगू को किस दिक्कत के साथ सुना है और फिर आपको अमल करने में भी आसानी होगी। हमारी आपके साथ गुफ्तगू फ़िक़ही अहकाम में जारी है, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आल मुहम्मद।